السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، پچھلے جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رجب کے عنوان پر بیان چل رہا ہے اور بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو مکمل کیا جاوے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر رہے تھے تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی دوران جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے لیے سفر کر رہے تھے تو ایک بوڑھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کے آواز پر جواب مت دیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک بوڑھی آواز دیتی ہے، اس پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی آپ جواب مت دیجئے، آگے بڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزر ہوتا ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جو ہم گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا آدمی بھی ہمیں آواز دے رہا تھا، بلا رہا تھا، ایک بوڑھی بھی آواز دے رہی تھی، بلا رہی تھی،
مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور تم نے ہمیں منع کیوں کیا کہ تم ان کے آواز پر آپ دھیان مت دو اور ان کے پاس مت جاؤ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی، جو دنیا اپنے طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، اور جو بوڑھا آدمی تھا وہ شیطان تھا جو لباس یعنی شکل و صورت بدل کر وہ آیا ہوا تھا، لباس بدل کر آیا ہوا تھا اور وہ آپ کو آواز دے رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو منع کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ہے کہ مسجد حرام سے کہاں پہنچتے ہیں؟ کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد اقصی پہنچتے ہیں۔ اب یہ ایک اعتراض آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے، انسانوں کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر یہ جو معراج کا سفر ہوا تو بھائی ڈائریکٹ مکہ سے بھی ہو سکتا تھا، ڈائریکٹ مکہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے ساتوں آسمان کے لیے بلا سکتے تھے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لے جایا گیا؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ تو علماء کرام نے ان کے کئی نقطے بیان کیے ہیں۔ پہلی چیز بارکنا حولہ، کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد چاروں طرف ہر سمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی، اللہ تعالیٰ کی رحمت روزانہ مسجد اقصی میں برستی ہے۔ اور دوسری بات یہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی مسجد اقصی جو ہے یہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ اول رہا ہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول پہلے جو تھا وہ مسجد بیت المقدس کہہ دیجئے وہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مسجد بیت المقدس ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، ان کی تمنا یہ تھی کہ مکہ کے طرف، جو بیت اللہ مکہ ہے ان کی طرف رخ ہو جاوے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا کہ ایک تو وہاں کے چاروں طرف اللہ کی ایک رحمت برستی ہے، ایک نورانیت ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ اول بھی رہا ہے اور مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں شروع میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں پھر رخ بدل گیا، ہم لوگ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن شروع میں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام القبلتین بھی کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ امام القبلتین، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی رک کر کے پڑھے ہیں اور قبلہ آپ کا جو ہے مکہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف، مکہ تو ایک شہر کا نام ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی سے ایک پتھر پر سوراخ کرتے ہیں اور جو براق تھا جس پر سفر کر رہے تھے اس براق کو وہاں باندھ دیتے ہیں۔ کس پر؟ پتھر پر۔ دوسری روایت میں ہے کہ جہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سواری موجود تھی
वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को बांधा गया, यानी बुर्राक जो बहश्ती जानवर यानी जन्नत से जो आया हुआ था। अब उसके बाद तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा में जमा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, और एक रिवायत में है कि मलाइका भी मौजूद थे वहाँ मस्जिद अक्सा में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर देख रहे हैं कि अब नमाज कौन पढ़ाएगा। सबसे पहले तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजान देते हैं। अजान देने के बाद भाई वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, तमाम के तमाम मस्जिद अक्सा में जमा हुए। अब उसके बाद इमामत कौन करेगा? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको इमामुल अंबिया भी कहा जाता है। नबियों के इमाम कौन बने? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाने के बाद फारिग हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याला पेश किया गया। वो प्याला क्या था? दूध का प्याला था और एक शराब का प्याला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाला प्याला को ले लिया, मुंतखब किया, और उसके बाद जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपने दीने फितरत को मुंतखब किया है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब वाला प्याला नहीं लिया। कौन सा प्याला लिया? माशाअल्लाह आप लोग पढ़े लिखे हैं। कौन सा प्याला? दूध वाला प्याला लिए। अगर शराब वाला प्याला ले लेते तो उम्मत क्या होती? गुमराह हो जाती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाला प्याला मुंतखब किया, शराब वाला नहीं। और दूसरी रिवायत में है कि 3 प्याले पेश किए गए थे नमाज के पढ़ाने के बाद। 3 प्याले कौन कौन से? दूध के प्याले, शराब के प्याले और पानी के प्याले। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाला प्याला लिया। फिर एक रिवायत में है कि 4 प्याले पेश किए गए थे। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 4 प्याले। एक और रिवायत में है कि दूध का प्याला पेश किया गया था, इसी तरीके से शराब का, पानी का, शहद का। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाला प्याला मुंतखब किया। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए हैं, तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, और एक अज़ीमुश्शान इजलास हुआ। क्या हुआ? जलसा हुआ, इजलास हुआ, जिनकी सदारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। सदर किनको बनाया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वहाँ मौजूद है। बड़े बड़े नबी अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, तारीफ बयान कर रहे हैं और अपने मुअज्जज़ात गिनवा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करते हैं। हम्दो सना बयान करने के बाद कहते हैं पाक है वह ज़ात। कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि जिसने मुझे आग से बचाया और मेरे लिए आग को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। कौन कह रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और भी मुअज्जज़ात गिनवाए। इसी तरीके से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह के हम्दो सना बयान करने के बाद कहते हैं कि पाक है वह ज़ात। कौन? दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं
کہ جس نے مجھے زبور کا علم سکھلایا اور اس کے بعد میرے لیے پہاڑوں کو پرندوں کو مسخر کر دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی انسان گفٹ دے، تحفہ دے، تو ہم لوگوں کو کیا کہا گیا کہ بھائی آپ کو جو تحفہ دیا، ہدیہ دیا، آپ کنجوسی مت کیجئے، ان کو دعا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ، کہا گیا ہے کہ نہیں؟ آپ ان کو دعا دیجئے تاکہ ہمت ان کی بڑھے۔ اب آپ کو کوئی انسان تحفہ دیا، ہدیہ دیا، اور وہ دعا دینے میں بھی کنجوسی کر رہی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام اس جلسے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، حمد و ثنا۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے تمام چیزوں کو تابع کر دیا، ہواؤں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، جانوروں کو، جناتوں کو۔ بھائی اللہ کی تعریف بیان کر رہے کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی اور تخت سلیمانی سے نوازا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں حمد ہے اس ذات کی، حمد ہے اس ذات کی۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، کہ جس نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا اور مجھے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، میرے ذریعے سے بنی اسرائیل کو رہنمائی ملی۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے ایک امت اللہ نے ایسی بنائی جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، انصاف کی دعوت دیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، ابھی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا، اس وقت سنت اور شریعت کے پابند رہنا، خدا کی قسم بہت مضبوط ایمان والا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں معاشرے کے اندر، جو برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، آپ جائزہ لیجئے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں میں آپ مت سوچئے کہ ہم بھیج دیے تو ہمارے بچے اور بچیاں ماشاءاللہ تعلیم میں مشغول ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ نے ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی، اگر آپ نے ان کو اچھی تربیت نہیں دی، وہی بچے اور بچیاں کالج میں جاتے ہیں، سگریٹ پھونک رہے ہیں۔ یہاں تو گھر والے سوچ رہے ماشاءاللہ تعلیم میں مشغول ہے، پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، لیکن ہم نے ان کو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں بیٹھایا، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی، تو وہی بچے اور بچیاں اچھے نقاب والیاں جا کر غیروں کے ساتھ سمبند رکھ رہی ہے۔ کہاں معاشرے کے اندر اس وقت خدا کی قسم جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بہت ہی مضبوط ایمان والا ہے، اور سنت شریعت کے جو پابند ہے وہ معاشرے کے وہ 95% لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور ان کو دعوت و تبلیغ میں لگا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کر ساتھ دینا چاہیے، جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو نشہ خوریاں اور جو شراب کے اڈے اور جو جوا میں مشغول ہو رہے ہیں، جو زناکاریوں میں مشغول ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو
جو بھٹکے ہوئے ہیں بالکل، اور ان کو لا کر مسجد سے جوڑنا اور ان کو قرآن و حدیث سے وابستہ کرنا، ایسے ماحول میں اگر کوئی دے رہا ہے یہ بہت ہی مضبوط اور قابل تعریف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری امت میں سے ایک امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتی ہے، جو لوگوں کے درمیان انصاف کرتی ہے۔ اس کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ بھائی جلسہ ہے نا، انبیاء کرام علیہ السلام کا اجلاس ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے بے شمار معجزات سے نوازا، کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے طرف سے اللہ نے مجھے نوازا تھا۔ میرے اندر یہ طاقت نہیں، کسی انسان کے اندر نہیں، کسی انبیاء کے اندر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردہ کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دینا، اسی طریقے سے کوڑھیوں میں جو مبتلا بیماریوں میں ہیں اس کو اچھا کر دینا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے طرح بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے ہر کچھ ہو سکتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو یہ کون سی بعید بات ہے؟ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے اندر تو ہر چیز کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے گا یہ بڑی سے بڑی بلڈنگیں ختم ہو جاویں گی، زمین پھٹ سکتے ہیں، زلزلہ آ سکتا ہے۔ ابھی ترکی کے اندر دیکھیں، ترکی کے اندر دیکھیں، ایک وقت تھا کہ جس جگہ زلزلہ آیا بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، اس بلڈنگوں کو بنانے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے معصوموں کی جان چلی گئی۔ واقعتاً ہم سب کو تکلیف ہے، تکلیف ہونی بھی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نہیں غیر مسلم بھی کر رہے ہیں انسانیت کے ناطے، اور ہم لوگوں کو تو خاص طور سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ کہیں بھی کوئی ملک کا رہنے والا ہو، جس زبان کا ہو، کالا ہو گورا ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے۔ اس ناطے وہاں کے لوگوں کی کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھے تو صحیح کیا خوبصورت شہر ترکی کے اندر جو آیا زلزلہ، کیا کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، لیکن وہ بلڈنگیں اچانک دھس جاتی، گر جاتی، اور کتنے لوگوں کی جان چلی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلہ کا آنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ جب دنیا کے اندر برائی عام ہو جاویں گی، جب دنیا کے اندر شراب عام ہو جاوے گا، جب دنیا کے اندر زناکاری عام ہو جاویں گے، جب دنیا کے اندر ظالم لوگ آویں گے، کمزوروں کو ستائیں گے، عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ جب ناراض ہوگا زمین کبھی پھٹیں گی، زلزلہ آئے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں گریں گی۔ ایک مرتبہ تو نہیں آ سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے دنیا کے اندر عذاب آتے ہیں یہ ہمارے کرتوت ہے۔ اس دنیا کے اندر آج کیا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ ترکی کے اندر ہوا یا سیریا کے اندر ہوا تو بھارت کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، دعا ہے میری، اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی دیکھنے کو ملے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر
جس ملک کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی، کب اللہ کا عذاب آ جاوے کہنا مشکل ہے۔ آج دیکھیے جس شادیوں کے اندر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جس شادیوں کے اندر دعا دینی چاہیے، نعت نبی پڑھنی چاہیے، اس شادیوں میں آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے گانا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں؟ اور ایسے ہی لوگوں کو عذاب آتا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی شادی اور پارٹی میں ناچ رہے تھے، اچانک زمین پھٹی، وہ سب لوگ دھس گئے۔ آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا وہی ناراضگی کا اظہار۔ اس لیے خیر دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی وہاں ترکی کے لوگ ہیں تو جو گھائل ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرماوے، اور جو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرماوے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جو صدر جلسہ ہے، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صدر منتخب کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے بے شمار معجزات سے نوازا۔ سب سے پہلے تو عظیم الشان کتاب قرآن کریم مجھ پر نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا مطلب کیا؟ کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت جانوروں کے لیے بھی بنا کر بھیجا گیا، انسانوں کے لیے بھی بنا کر بھیجا گیا، جناتوں کے لیے بھی بنا کر بھیجا گیا۔ پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں، جتنے بھی جانور بستے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا الا رحمت للعالمین۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پورے عالم کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کو چاک کیا، میرے ذکر کو بلند کر دیا، میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ یہ جو ہم لوگ امت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ ہم لوگ کس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ دنیاوی لوگوں کو نہیں، ہمارا اصل ہیرو۔ اور ہمیں اگر کوئی چیز اپنانا ہے، کسی کے طریقہ کو اپنانا ہے جس میں تمام دنیا والوں کے لیے کامیابی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس نے غلاموں کو بھی مقام و مرتبہ دیا، جس نے کالوں کو بھی مقام و مرتبہ دیا، جس نے امیری غریبی کا فرق مٹا دیا، جس نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو زندہ عورتوں کو، بچیوں کو جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کا مقام و مرتبہ بتایا کہ جس کے گھر میں 2 بچیاں ہو، تربیت کرتا ہو اچھی طریقے سے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں بتایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کسی اور نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم مت کرو، میں بھی ظلم نہیں کرتا ہوں، محبت کرو، کسی اور نے نہیں بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، اپنے درد کو، اپنے اندر کینہ، حسد، بغض کو مٹا کر ملو، اور خوش دلی سے ملو، کسی اور نے نہیں بتایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने बताया, खुदा की कसम दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा दीन कोई है तो वो इस्लाम वाला, जो कुरान और हदीस है, इस पर अगर कोई अमल करेगा तो कामयाब होगा। और कोई अच्छा तरीका है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने मोजज़ात गिनवाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए और कहने लगे कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर अगर कोई है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इन्हीं कमालात और औसाफ की बिना पर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से आगे बढ़ गए, तमाम अंबिया से आगे बढ़ गए। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर इंशाअल्लाह अगले जुमा अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए।